بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگلے مسئلے پر چلتے 77 پر کہ یہاں پر جو ہے وہ مسئلہ کیا ہے. اگر کوئی عورت رمضان میں فجر کی اذان سے پہلے حیض سے پاک ہو جائے اور غسل کا وقت نہ ہو تو پہلے روزہ رکھ کر بعد میں غسل کر سکتی ہے. الحمدللہ جنابت کے مسائل میں بھی ہم نے اس کو دیکھا. یہاں پر بھی دیکھ لیتے روزے کے تعلق سے کیا ہے کہ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا. یہ میں کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے. ہمارے سوال کے جواب میں حضرت عائشہ نے فرمایا میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ جماع کی وجہ سے حالت جنابت میں صبح کرتے، پھر غسل کیے بغیر روزہ رکھتے. اس کے بعد ہم دونوں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے بھی ایسا ہی فرمایا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. چلیں تھوڑی تھوڑی سی بات اس سے میں انشاءاللہ کھول کر بیان کرنے کی کوشش کروں گی. سب سے پہلی بات تو دیکھیں کہ اس حدیث میں آپ فیل کر رہے ہوں گے کہ رشتے کا کتنا لحاظ رکھا گیا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے پاس گئے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. رشتہ کیا تھا دونوں کا؟ باپ بیٹی کا. اب دیکھیں آپ، ٹھیک ہے، تو کیا پتہ چلا دیکھیے کہ اگر کبھی بھی قناعتاً لفظ کو بدل کر یعنی کہ کہ حیا کے دائرے میں رہ کر آپ تھوڑے سے الفاظ کو بدل کر اس طریقے سے اپنے ہی کسی ایسے کو کہ جو آپ عمر کا لحاظ کر رہے ہیں، رشتے کا لحاظ کر رہے ہیں، تو مسئلہ آپ بتا سکتے ہو، کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک یہ بات ہم کو جو ہے وہ انہوں نے پوچھا لفظ کو تھوڑا بدل کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کو جو ہے وہ جو جواب دیا. ٹھیک ہے. چلے اچھا. اور دیکھیے کہ آپ اس چیز کو بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایسی باتیں بتانے کے لیے، عام کرنے کے لیے شرم و حیا کو محسوس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ڈھکے چھپے الفاظ میں ہم ان چیزوں کو لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں. جہاں آپ کو فیل ہو کہ نہیں بھائی میں نے کھلے طور پہ اس سے بات کی تو پتہ نہیں میرے کو کتنی بے شرم سمجھ جائے گی، پتہ نہیں مجھے کیا سمجھے گی ہے، تو ڈھکے چھپے الفاظ میں آپ سامنے والے کو جو ہے وہ سمجھا سکتے ہو. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ آپ اس چیز کو محسوس کر رہے پیچھے اور کتنی حدیث ہے، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں دیکھیے کہ امت کے لیے علم کا خزانہ ہے. الحمدللہ. تو ہمیں ان کے لیے کتنی دعائیں خیر کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت ازواج مطہرات کے ذریعے اتنی ساری معلومات مجھے اور آپ کو دی. دوسری بات دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دین کو بول کر نہیں دیا لوگوں کو، لو بھائی میں نے بولا یہ دین ہے یہ دین نہیں، بلکہ الحمدللہ عمل کر کے بتلایا. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل پر جو ہے وہ درود بھیجا کریں. آپ سمجھ لو. چلے الحمدللہ ویسے جمعہ کا دن بھی ہے، درود بھیج دے ایک دفعہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ. آمین یا ربی. اوکے. تو دیکھیے کہ جب ہم درود شریف کو رسمی طور پہ زبان پہ نہ چڑھائیں، فیل کرتے ہوئے، دعائیں خیر پہنچاتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے اتنا خوبصورت نبی ہمیں تو نے دیا، اتنے خوبصورت نبی کا امت مجھے بنایا، اور ان کے ازواج کے ذریعے، ان کے صحابہ کے ذریعے کتنی پیاری پیاری باتیں الحمدللہ ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ جس سے ہم اپنی زندگی کے بوجھ کو جو ہے وہ کم سمجھتے ہیں، یا ہماری زندگی سے جو ایک دین کا بوجھ ہمارے اوپر چڑھا ہوتا ہے الحمدللہ وہ کم ہوتے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ
اب یہاں پر جو انہوں نے ایک بات بولی نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ جمع کی وجہ سے حالت جنابت میں صبح کی، اس سے کیا پتہ چلا؟ میں نے احتلام آپ کو بتایا تھا کیا تھا؟ ڈریم ویٹ، جس کو ویٹ ڈریم بولتے ہیں، اس کو سوتے سوتے ڈسچارج ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ گواہی دے رہی ہے اس بات کی کہ مطلب انہوں نے میرے ساتھ رشتہ قائم کیا، اس حالت میں تھے وہ۔ جمع مینس انٹر کورس آف ہسبینڈ اینڈ وائف، ٹھیک ہے؟ تو جمع اس کو کہتے ہیں، تو وہ اس بات کی گواہی دے رہی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ یہ مسئلہ بہت رمضان کے ٹائم میں میرے پاس کال آتے ہیں کہ باجی ایسا ہے تو ایسا ہے، بھی گھر میں ساس کا مسئلہ، ننند کا مسئلہ، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، بیچاری وہ عورت کرے تو کیا کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے نا یہاں پر، سوچے ذرا آپ، کیوں اتنی رخصتیں دی گئی؟ کیونکہ دین مشکل میں پڑھنے کا نام نہیں ہے، دین آسانی سے کرنے کا نام ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ سحری کر لیں یا غسل کر لیں، تو ضروری کیا ہے؟ سحری کرنا۔ کیوں؟ ایک بار وقت گیا تو اللہ نہ کرے کہ پورے دن کا روزہ آپ کا فوت ہو جائے۔ تو یہاں پر یہ رخصت دی گئی ہے کہ دونوں میں سے آپ کو، دونوں کی ضرورت ہے، آپ کو سحری کی بھی مطلب کھانا کھانے کی، یہ اس کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ پہلے جو ہے کیا کریں، غسل نہ لیں بلکہ سحری کر لیں، اس کے بعد آرام سے غسل کریں، نماز ادا کریں۔ یہ بات یہاں پہ سمجھائی جا رہی ہے۔ پھر جو ہے الحمدللہ بات کو کھول کھول کر جو ہے وہ بتا دیا گیا ہے، اور اسی لیے نا کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اتنی خاص خاص باتیں، اور دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم کر رہے ہیں بیٹھ کے، تو ایک بات بتائیں، اللہ کے رسول بھی تو انسان ہی تھے نا، یہ تمام چیزیں ان کے ساتھ ہو رہی ہے، مطلب انسانوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں، تو اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں میں انسان کو ہی رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ اچھے طور طریقے سکھائے۔ بار بار ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں، تمہی میں سے میں نے ایک رسول کو کھڑا کیا، تمہی قوم میں سے میں نے ایک رسول کو بنایا تاکہ وہ تمہیں کتاب اور حکمت سکھائے۔ اور امت تو الگ ہی فلو میں جا رہی ہے، کچھ پتہ نہیں نعوذ باللہ کیا سے کیا بنا دیا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ یہ بات کلیئر ہو گئی، ٹھیک ہے؟ آگے چلیں، اگلی جو اگلا مسئلہ اور حدیث دیکھتے ہیں، یہ بھی بہت اچھا ہے۔ دیکھیں، کپڑے پر حیض کے خون کا داغ لگ جائے تو اتنی جگہ دھو کر اسی کپڑے میں نماز ادا کر سکتی ہیں حائضہ عورت، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے اس کا مسئلہ دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہم میں سے کسی کے کپڑے حیض کے خون سے جو ہے وہ آلودہ ہو جاتے تو غسل کے بعد ہم خون جو ہے وہ کپڑے سے خرچ ڈالتی، پھر وہ جگہ پانی سے دھو ڈالتی اور سارے کپڑے پر جو ہے پانی چھڑک کر اسی میں نماز پڑھ لیتے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ آپ بولو گے نہیں بابا میں تو اتنا تام جھام نہیں کرنے والی، میرے پاس تو اتنے کپڑے کی ضرورت کیا ہے مجھے یہ سب کرنے کی، ایسی ہے نا؟ تو پیچھے بھی دیکھیے ایسا پانی کا مسئلہ آیا تھا۔ میں نے کہا کہ اس ٹائم میں اتنے کپڑے نہیں ہوا کرتے تھے، ہے نا؟ دھویا اسی کو، سکھایا اسی کو پہن لیا، ہر چیز کی قلت تھی، ہر چیز کی شارٹیج تھی۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہے نا کہ اگر حیض کا خون لگ جاتا تو اس کو ہم خرچ کے نکال دیتے۔ اس سے آپ کیا مطلب کیا ثابت ہوتا ہے یا کیا ہمیں معلوم پڑتا ہے؟ اصل چیز ہے وہ جو ڈرائی ہو جاتا ہے نا خون، وہ اس ٹائم میں تو دیکھو ایسا پیڈ ویڈ تو ہوگا نہیں، کپڑے کا بھی پتہ نہیں سینس ہوگا کہ نہیں ہوگا، یا پھر کپڑا رکھتے بھی ہوئیں گے تو کسی کو فلوٹ اگر زیادہ ہو رہا ہے، فلو ہو رہا ہے، بلیڈنگ زیادہ ہو رہی ہے تو پھر کتنا مسئلہ ہوتا ہے نا۔ الحمدللہ آج تو مجھے اور آپ کو پیڈ رکھے بھی تو پتہ نہیں چلتا، اتنی تھن پیڈ سے اور اتنی سہولتیں، اتنے آرام، الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد یہاں پر دیکھیں کہ یہ ہو گیا۔ پھر اب دیکھیں کہ یہ جو ایک مسئلہ ہے نا، یقین کریں کہ مجھے کچھ لوگوں پر بہت رحم آتا ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی سی بات لوگوں کو پتہ نہیں ہے اور اس کو اتنا بڑا مسئلہ بنا دیتے ہیں کہ ہے نا، کچھ لوگ کی جیسے کہ جب بھی میں نے آپ سے کہا نا کہ جو کپڑا ان دنوں پہنتے ہیں اس کو بعد میں پہنتے ہی نہیں ہیں، ہم نے فکس کیا بابا پیریڈ میں یہی پہنیں گے ہم، سمجھو اس کو ہم کہیں پہن کرنے، کیونکہ ایک میں آپ سے کسی کی شیئرنگ تھی، میں بتاتی ہوں آپ کو کہ نماز کا وقت ہوا، سارے لوگ نماز ادا کر رہے تو ایک بہن نے دوسرے سے پوچھا آپ کیوں نہیں جا رہی ہے؟
وہ میرا یہ کپڑا ہے نا، میں نے حیض میں پہنا تھا نا، تو اس لیے ابھی میں نماز پڑھنے نہیں جا رہی ہوں. یہ میرا کپڑا اتنا قیمتی ہے نا کہ میں اس کو دھو نہیں سکتی ہوں، خراب ہو جائے گا، بہت کاسٹلی ہے یہ. آپ سوچیں بھائی کیا فائدہ ایسے کپڑے کا جس میں آپ اللہ کے سامنے نہ کھڑے ہو سکے، اللہ کے حضور میں نہ کھڑی ہو سکے. اب ان کی مینٹلٹی کیا تھی، کیا میں بتا رہی ہوں آپ کو، کہ لگا نہیں تھا کچھ اس میں، لیکن انہوں نے اس ٹائم میں وہ کپڑا پہنا تھا، تو ابھی یہ نماز کے وقت میں اس پہ نماز ادا نہیں کر پا رہے. سمجھ رہے ہو آپ لوگ، یہ بات تھی. دیکھیے اس لیے میں بولی نا، اب یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کھرچ کر خون نکال دیتے، اس کو واش آؤٹ کرتے، یعنی کیا پتہ چلا کہ وہ بلڈ صاف ہو گیا ہے، لیکن داغ دھبا بھی رہے تو آپ آرام سے اس کو پہن سکتے ہو. یہ بتایا جا رہا ہے اس حدیث میں، اس حدیث کی روشنی میں. کیونکہ کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ داغ نہیں نکلتے اس پر سے، لیکن الحمدللہ پاک ہو جاتے ہیں. جب آپ اس کو دھوئیں تو اس نیت سے دھوئیں کہ میں اس کو پاک کر رہی ہوں. اچھا وہی کہ ہر کپڑے کی ٹائم یہ نیت کر لیا کرے. جب بھی آپ یہ رکھے، آپ جب بھی لانڈری کریں نا، مشین میں کپڑے ڈالے، ہاتھ سے دھوئے، اس وقت یہ ضرور نیت کیا کرے کہ یہ سارے کپڑے میں پاک کر رہی ہوں. اس کو پہننے کا الگ مزہ ہے، ذرا آپ فیل کر کے دیکھیں اس کو، ٹھیک ہے؟ عمل کرنے کے بعد اس کو پہنیں گے جب، اس کو فیل کر کے دیکھیے گا. پھر اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں آپ کہ بس یہی پیچھے جو کچھ باتیں تھیں ایسی مجھے ذہن میں آئی. تو واقعی کچھ لوگوں کو دیکھا ہے میں نے کہ ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ پاس میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، کوئی اگر پیریڈ سے ہے اور اس کے کسی چیز کو ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتے. دوپٹے کا جو مسئلہ میں نے بتایا، کسی نے اس کا دوپٹہ لے لیا تو گھر میں شور مچا دیں گے، تو پیریڈ سے میرا دوپٹہ کیوں لی، ایسا ویسا ہے. تو دیکھیں ابھی انشاءاللہ آگے جو مسئلہ آ رہا ہے نا اس میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ کافی کچھ باتیں ہو جائیں گی. نیکسٹ مسئلہ دیکھیں کیا ہے کہ حائضہ کے لیے مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں ہے، البتہ گزر سکتی ہے. اوکے. حالت حیض میں جائے نماز کو ہاتھ لگانا، جائے نماز پر بیٹھنا، ذکر کرنا اور تسبیح، تحلیل، نیس وغیرہ کرنا جائز ہے. تو الحمدللہ جو بچی کا مسئلہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، صحیح بتایا تھا، اس کو ہم پڑھ چکے تھے نا ان تمام چیزوں کو الحمدللہ. لیکن اس بچی کی تو مجبوری تھی نا ایسا کرنے کی، ٹھیک ہے. چلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، مسجد میں جائے نماز لانے کا حکم دیا. میں نے عرض کیا میں تو حالت حیض میں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیض تیرے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا ایک ہے، دونوں دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ وضاحت کریں گے اس کی. پھر یہاں پر دیکھیں کہ دوسرا جو ہے کہ حضرت ام عطیہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دونوں عیدوں کے دن ہم حیض والی اور پردہ نشین یعنی تمام عورتوں کو عیدگاہ لائیں تاکہ وہ مسلمان کے ساتھ جو ہے نماز اور دعا میں شرکت کرے. البتہ حیض والی عورتیں نماز نہ پڑھیں، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیں کہ دو الگ الگ مسئلے ہیں، دو الگ الگ مسئلہ ہیں. اب یہاں پہ کچھ باتیں ہیں کہ اس کو آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہو، یا اگر سمجھنے کے اعتبار سے لیں آپ تو سمجھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منگوایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جائے نماز منگوائی. اس کا مطلب شوہر اپنی بیوی کو کام بول سکتا ہے، یہ ثابت ہے. یہ کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بیوی سے کبھی کچھ کام نہیں کرا ہے، تم کیوں کرا رہے؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. شوہر اپنی بیوی کو کام کچھ بھی بول سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ جائے نماز جو ہے وہ مسجد میں تھا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی اور وہاں سے لے کر آئی. یہ تھا نا وہ کہ گزر سکتی ہے، رک نہیں سکتی، یہ تھا گزرنا. کیا آپ وہاں سے گزر سکتے ہو، کوئی اگر کام ہے آپ کو تو مسجد سے آپ گزر سکتے ہو. پھر اسی کے ساتھ ساتھ اب کیا ہوا، جب اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایکسکیوز دیا. کیا ایکسکیوز دیا؟ کہ میں تو حالت حیض میں ہوں. تو آپ نے کہا کہ حیض تو تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. کیا پتہ چلا اس سے؟ کہ دیکھیے کہ اگر سمجھیے کہ آپ کے ہاتھوں میں ظاہری کوئی نجاست اگر نہیں لگی ہے نا تو آپ کام کر سکتے ہو. اور کتنا مطلب ایک سینس رکھتا ہے انسان کہ وہ جو اس کا خون ہے
وہ کہاں لگا ہوا ہے اور وہ ہاتھ سے کام کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، ایسا۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے چلو۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کہ ایسا کچھ لوگ بولتے نا کہ جیسے چھو نہیں سکتی ہے، اور واقعی ہم نے بھی دیکھا ہے اس چیز کو، جائے نماز کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، تسبیح کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، اور دیکھیے کیا نہیں چھونا ہے، کیا چھونا ہے، انشاءاللہ آگے مسئلہ آئے گا کہ کیا چیز آپ نہیں چھو سکتے، انشاءاللہ ہم آپ آگے جو ہے وہ دیکھیں گے اس کو جا کر، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ ایک بہت اہم بات اللہ کے رسول نے کس کو کہا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ٹھیک ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا کہ مجھے تو حیض ہے، اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا جو ان کو پتہ لگ جاتا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ حیض ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ غیب کا علم ہوتا تو آپ بولتے ہی نہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اتنی ہی باتیں پتہ چلتی تھی جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ بتانا چاہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیکھیے عید کی نماز کا مسئلہ یہاں پہ پتہ چلا ہے کہ عورتوں کو لے جا سکتے، ٹھیک ہے، ہمارے ملک کا کلچر نہیں ہے یہ، اس کو فالو نہیں کیا جاتا ہے، لیکن حدیث کی روشنی میں بہت احتیاط کے ساتھ لے جایا جا سکتا ہے، کیونکہ دیکھیے وہاں پہ جو خطبات وغیرہ ہوتے ہیں یا پھر ایک دوسرے سے یعنی کہ انسان کو ایک ملاقات کا وقت ہوتا ہے، خوشی شیئر کرنے کا دن ہوتا ہے، تو عورتیں بہت ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اگر اپنے یعنی کہ سارے رولس اینڈ ریگولیشن کو اگر وہ فالو کرے تو اس طریقے سے عید کی نماز کے لیے جا سکتے ہیں۔ دیکھیے عید ہوتی ہے نماز پڑھنے کا دن، مطلب ایک کہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، عورت پڑھی نہیں تو اس کی عید کیسی ہوئی؟ عموماً ایسا دیکھا گیا ہے کہ جس وقت مرد حضرات صبح صبح نماز کے لیے جا رہے ہیں، عورتیں سارے شیر قرمے میں بیزی ہیں، اور ادھر بیزی ہیں، ادھر بیزی ہیں، سوچیا ذرا آپ، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے ان چیزوں کو عام کرنے کی کوشش کریں، گھر میں بھی آپ لیکن دیکھیے کہ عید کی نماز کا حکم کیا ہے؟ خطبہ ہے، کھلی جگہ پر آپ جائیں، یہ سب شرائط ہے اس کے، ہاں یہ سب شرائط ہے اس کے، یس جماعت کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں آپ کہ اب دیکھیں یہاں پہ دیا ہے نا کہ تسبیح پکڑ سکتی ہے، اور لوگ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ یہاں کیا کہا گیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ تسبیح پکڑ نہیں سکتے ہیں، ایسے ہی کہتے ہیں نا لوگ، اور پھر جو ہے وہ پاک نہیں ہے، تو سوچے ذرا آپ کہ انگلیوں پر آپ لوگ تسبیح نہیں پڑھتے کیا؟ اگر ہاتھ سے نہ جائے نماز پڑھنے کا اگر پرمیشن ہوتا، نہ تسبیح پکڑنے کا حکم ہوتا، تو ہم انگلیوں پہ بھی تو پڑھتے نا تسبیح۔ جب بھائی تمہارے ہاتھ ناپاک ہے تو انگلیاں بھی ناپاک ہوں گی۔ کامن سینس انسان استعمال نہیں کرتا، دیکھیے اب آپ، یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو، ان تمام غلط فہمیوں کو اپنے ذہن سے جو ہے وہ نکال دیں آپ لوگ، تاکہ اللہ کے حکم سے ایک جو ہے یعنی کہ بالکل سنت والی دین اور سنت والی زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ گزارنے کی توفیق دے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ابھی بھی کسی کے ذہن میں کوئی غلط فہمی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہو، اور اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی من گھڑت باتیں کرتا ہے تو ان کو آپ حدیث کا حوالہ دیں کہ نہیں اللہ کے رسول اپنی بیویوں کے ساتھ تو ایسا نہیں کرتے تھے، الحمدللہ۔ اور دیکھیے آپ کہ ایک بات میں آپ سے کہوں، ڈیورنگ پیریڈس ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ تو چلو ایک شرط ہے کہ رمضان میں ہی رکھنا ہے نا، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ پیچھے آپ نے وہ حدیث پڑھی تھی کہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں عورتیں، یا پھر روزہ نہیں رکھتی ہے، تو یہ کیا ہے سبب؟ دین میں ان کی دین میں کمی کا سبب یہ ہے، نہیں دین میں کمی ہے نا۔ دین میں کمی کیوں ہوتی ہے عورت کے؟ ایک ہفتہ تو ایسی بیچاری کا چلا جاتا ہے، لیکن مرد حضرات تو ایوری ڈے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یا پھر آپ سمجھے کہ وہ جو ہے ہاں دین میں پیچھے ہونے کا یہی ریزن ہے۔ تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے صرف تلاوت منع ہے، صرف جو ہے وہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، باقی سارے ذکر اذکار آپ کر سکتے ہو۔ بات آئی سمجھ میں؟ کیوں؟ ایک تو ان دنوں زیادہ پاسبل ہوتا ہے کہ شیطان قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چڑچڑاپن کیوں آتا ہے ہمارے اندر؟ چڑچڑاپن ہمارے اندر کیوں آتا ہے؟ اسی لیے نا کہ ہم تھوڑا سا اللہ کے ذکر سے دور رہتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خود کہہ رہے ہیں جب کوئی بندہ میرے ذکر سے دور ہوتا ہے نا تو ایک شیطان اس کے پیچھے فکس ہو جاتا ہے،
وہ اس کو اپنی طرف بلانے کی کوشش کرتا ہے. تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ان دنوں زیادہ سے زیادہ ہم ذکر اذکار کریں. آپ صبح شام کے اذکار پڑھیں، آپ تسبیحات پڑھیں. پیچھے ایک بات کلیئر کر دیا تھا نا میں نے، صبح شام کے اذکار میں جیسے آیت الکرسی آتی ہے، پھر حسبی اللہ و دعا آتی ہے، سب نہیں پڑھ سکتے؟ یس، آرام سے پڑھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ ذکر کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، وہ ذکر کا حصہ ہے. پھر اسی کی طریقے سے دیکھیں کہ آپ سورہ ناس، سورہ فلق، اور جو یہ کیسا ہے کہ آدمی کو ایک دم بے چینی ہے، کچھ ہے، ڈپریشن فیل کر رہا ہے، تو آپ وہ ذکر اذکار میں پڑھ سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے. وہ چیزیں جو معمول میں ہے نا، وہ آپ اس حالت میں بھی پڑھ سکتے ہو. اپنے آپ کو پریشانی میں مت ڈالے. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کو ہم اس لیے نہیں بھیجا گیا تھا کہ نعوذ باللہ امت پریشان ہو جائے، بلکہ امت کی آسانی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا تھا. تو الحمدللہ یہاں تک رکھتے ہیں جو ہے وہ حدیث نمبر 80 تک. پھر دوسری بات دیکھیں کہ ایک کمی کوتاہی کیا ہوتی ہے. بھائی جب مجھے نماز نہیں پڑھنا ہے، جب قرآن نہیں پڑھنا ہے، تو میں وضو کی کروں؟ دیکھیں، وضو شرط ہے نماز اور تلاوت کی. تلاوت کی بھی نہیں، پیچھے ہم نے پڑھا، لیکن نماز کے لیے شرط ہے. وضو کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی. لیکن صرف اسی کے لیے وضو ہے ایسا تو ہم نے کہیں نہیں دیکھا. آپ کو تو حکم یہ ہے کہ ہر وقت با وضو رہنے کی کوشش کریں. تو حیض کی حالت میں بھی آپ لوگ کوشش کریں وضو کی حالت میں رہیں، تاکہ شیطان آپ کے قریب نہ آئے. ذکر اذکار کرتے رہیں، چاہے ایسی، چاہے زبان سے، چاہے انگلیوں پر، چاہے تسبیح پہ، کیسے بھی. ٹھیک ہے، دیکھیے مجھے ایسا فیل ہوتا ہے نا، لوگوں کو ظاہر کیوں ہونے دے بھائی، ہم اس حالت میں. آپ ظاہر کرتے ہو تو لوگ آپ سے جو ہے وہ سمجھے کہ اس طریقے کا معاملہ کرتے ہیں، یا پھر یعنی کہ پاس نہیں آتے ہیں یا بات نہیں کرتے. ہونے دو، پتہ ہی مت چلنے دو مجھے ایسا کچھ ہوا ہے. سمجھو، ابھی دیکھیں کہ ہمارے بیچ میں کیا ہوتا ہے، ہماری قرآن کلاس میں جو تلاوت نہیں کر رہا تھا اس سے ہم سمجھ جاتے ہیں، کیونکہ ہم تلاوت نہیں کرنے دیتے، اس کو قرآن ٹچ کرنے نہیں دیتے ہیں، تو کیا ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اور لیکن یہ ہے، آپ دیکھو کہ الحمدللہ میرے اسٹوڈنٹ مجھے کب ہوتا ہے بتا نہیں سکتے، اتنا نارمل رہتی ہوں ایک دم. ہم یہ احتیاط کرتے ہیں کہ ہم بھی قرآن کو ٹچ نہیں کرتے ہیں. ہاں بس پڑھنے پڑھانے کا ایسا سلسلہ ہوتا ہے، تلاوت نہیں کرتے، ترجمانی کر لیتے. تو آپ کو ان دنوں میں بھی اور نارمل ڈیز میں بھی ایسا رہنا ہے بھائی، کچھ فرق نہیں پڑنے دینے کا کسی کو بھی. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کا حال ایسا ہوتا ہے گرتے پڑتے رہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے ذکر سے دور ہے. اللہ کا ذکر جب آپ کریں گے نا، آپ اپنے اندر ایک انرجی فیل کریں گے، اور اس کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو طاقت عطا کرے گا انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا ربی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.